غیروں کو مسلمان سے اگر ڈر تھا جہاد سے تھا، اور ڈر ہے تو جہاد سے ہے۔ یہ اب افسوسناک مقام ہے کہ ہم نے اسی جہاد کو ترک کر دیا ہے۔ جب سے 52 کے قریب اسلامی ممالک نے چوڑیاں پہن لی اور جہاد کے اس عظیم مشن کو بالکل ختم کر دیا ہے، تب سے جگہ جگہ پہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے پھر رہے ہیں۔ وگرنہ ان فرانسیسی کتوں کی کیا مجال تھی اگر آج محمد بن قاسم کی تلوار لہرا رہی ہوتی اور آج ہماری فضائیہ اور ہمارے اسلامی ممالک کی فوج، بحری فوجیں اور بری فوجیں اپنا کام کر رہی ہوتی اور اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کر رہی ہوتی، ان میں سے کسی کتے کو کبھی یہ موقع فراہم نہ ملتا، انہیں یہ سوچنا بھی نصیب نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے ایمان کے مرکز، مسلمانوں کے ایمان کے ماحول اور مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خاکے بنائیں یا ان کے بارے میں کوئی ڈرامے بنائیں۔ ان کتوں کی مجال فقط اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے چوڑیاں پہن رکھی، اور بالخصوص ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان، جی ہم ایٹمی قوت ہیں، آگ لگانی ہے اس ایٹمی قوت کو کہ اپنے نبی کی عزت پر بھی جو چند بول نہ بول سکے سفارتی سطح پر، اگر کوئی ہمارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اس موقع پر ہم فوری طور پر سب سے پہلا ایکشن یہ کرتے کہ ہمارے حکمران اس فرانسیسی سفیر کو بلا کے ملک بدل کر دیتے، کہتے کہ ایسے لوگوں سے تعلق بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ایمان کے مرکز محمد مصطفیٰ پر پھونکے۔ کوئی غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسی بات کرنے والی کری کی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کے حالات کو بھی، اس ملک میں امن کی ضرورت ہے، مگر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ امن پسندی اور بے غیرتی میں اتنا سا فرق ہوتا ہے، 1 انچ سے بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ امن پسندی یہ ہے کہ مجھے گالی دے میں ٹھنڈا ہو جاؤں، درگزر کر لوں، اور بے غیرتی یہ ہے کہ کوئی باپ کو آ کے گالیاں دے کے پھینٹی لگا کے جائے اور پھر خسروں کی طرح اندر بڑھ کے بیٹھا رہے۔ امن پسندی یہ ہے کہ ذاتی معاملات کو نہ اچھالا جائے، اور بے غیرتی یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کی توہین کی جائے اور چپ کر کے سہتا جائے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ماں باپ بھی مسلمانوں کے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری نالین مبارک کے ساتھ لگنے والی اس دھوڑ پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات کی خاطر ہم میدان میں نکلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہم بالکل بہرے اور گونگے ہو گئے۔ مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر جو مسلط ہیں لوگ، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے غلامی کی سند لے کر مسلط ہیں، مگر یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلو یار زبان سے تو کچھ کام کر لیتے۔ ان کی جرأتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ وہ چھوٹی سی ایسی شرارت چھوڑتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس شرارت کو وہ کہتے ہیں یہ تھرمامیٹر ہے مسلمانوں کی غیرت چیک کرنے کا۔ اب دیکھ لیں یہ تسلسل کے ساتھ سال، 6 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ وہ چھوڑتے ہیں۔ اصل وہ کیا چیک کر رہے ہیں؟ وہ چیک کر رہے ہیں کہ مسلمان زندہ کتنے ہیں اور مردہ کتنے ہیں، مسلمان بے غیرت کتنے ہیں اور غیرت والے کتنے ہیں۔ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کے بازو میں قوت کتنی ہے اور لنگڑے ٹوٹے کتنے ہیں۔ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمان بولنے والے کتنے ہیں اور گونگے کتنے ہیں۔ وہ یہ سارے اعداد و شمار پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، میں نے پہلے کبھی یہ مثال دی ہے یا نہیں،
بالکل یہ اسی طرح ہے کہ پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں کی بات ہے، جب ڈانگ سوٹے سے کام چلتا تھا اور ہتھیار وہ بہت کم ہوتے تھے، تو چور گھروں میں آتے تھے نا چوری کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ دیواروں کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سن لگانا، وہ دیواروں کو توڑ کے تھوڑا سا اس کے اندر داخل ہوتے، مگر انہیں اب کیا پتا کہ اندر کا ماحول کیا ہے، اندر جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اس کے لیے پھر وہ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ تھوڑا سا پتھر یا کوئی ایسی چیزیں وہ گھر کے اندر ایک آدھ بار پھینکتے، ایک دو بار جب پتھر گھر میں گرتا اور اس کا تھوڑی سی آواز بھی پیدا ہوتی، اس کے بعد وہ جائزہ لیتے دور رہ کر کہ اندر کوئی ہلچل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اندر اگر کوئی حرکت شروع ہو جاتی، کوئی ہلچل شروع ہو جاتی اور اندر کچھ رد عمل اگر محسوس کرتے تو وہیں سے بھاگ جاتے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ اب جانا صرف موت کو دعوت دینا ہے، اور اگر گھر میں کوئی رد عمل انہیں پتہ نہ چلتا، محسوس نہ ہوتا، دو تین پتھر پھینکنے کے بعد بھی، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ گھر والے سوئے ہوئے ہیں اور وہ اندر آ کر لوٹ لیا کرتے ہیں۔ پرانے بزرگ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعتاً کیا ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب اس تناظر میں ذرا دیکھیں، عالمی سطح پہ یہ جو بار بار شرارتیں کی جاتی ہیں، ان کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا رد عمل صرف چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر زندہ دل کتنے ہیں اور مردہ دل کتنے ہیں، اس امت کے اندر لولے لنگڑے کتنے ہیں اور بازو میں قوت حیدری والے کتنے ہیں، ان لوگوں میں گونگے کتنے ہیں اور حسان بن ثابت جیسا بولنے والے کتنے ہیں، اس امت کے اندر غیرت مند کتنے رہ گئے ہیں اور بے غیرتی کا عدد کتنا ہے، یہ ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال شرارت کو بڑھا کے کرتے جاتے ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر گستاخوں کو سپورٹ کر کے اور پھر ہمارے حکمرانوں سے ڈیل کر کے ان کو عزت و آبرو کے ساتھ باہر کی شریعتیں آفر کر کے اور وہاں سیٹل کرنا تاکہ اوروں کی حوصلہ افزائی ہو، یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں کہ اب معاملہ کیا بنا، امت کے اندر کیا یہ امت بھی رہی ہے یا نہیں رہی۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے ایمانداری کے ساتھ کلمہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نبی کی عزت پر سودا کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی ہے تو اپنے نبی کے لیے کٹ مرنے کے لیے وہ تیار ہے، بلکہ میں اگر یہاں پہ سوال کر دوں تو بہت سے ہاتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہاں ہم حضور کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر افسوس کیا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری اس معاملے میں ذہن سازی نہیں کی جاتی۔ میڈیا پر جھوٹ اور سچ بیان کرنے والوں نے کبھی عزت مصطفیٰ کے حوالے سے، ان شرارتوں کے حوالے سے بھی بات کی؟ جس انداز کے ڈرامے اور جس انداز کی چیزیں ہمیں دکھائی اور سنائی جا رہی ہیں، کیا اس کے اندر کسی کا خیال بھی اس طرف آئے گا، اس مسئلہ کی نزاکت کی طرف؟ جس طرح ہمیں مالی معاشی معاملات میں الجھا دیا گیا ہے، کیا کسی کا خیال اس روٹی کمانے اور رزق کمانے کے چکر سے آگے نکلنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں؟ عالمی سطح پر سازش کر کے ہمیں مختلف کئی معیشت کے معاملے میں جکڑ دیا گیا تاکہ انہیں اپنی فکر روٹی روزی کی فکر پڑی رہے، بس اس سے آگے نہ سوچ سکے۔ یہ کیفیت اس انداز سے پیدا کر دی گئی۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا، مشرف صاحب کا دور تھا، اس دور میں سب سے پہلے جب خاکوں کا پتہ نہیں کس ملک نے اعلان کیا تھا، اس وقت ایک احتجاج کی کال لی گئی تھی لاہور کے اندر۔ ابھی قیادت جنہوں نے اعلان کیا تھا وہ ابھی داتا دربار جمع ہو رہے تھے کہ لاہور کی ساری سڑکوں میں مسلمانوں کے سارے نثار نظر آ رہے تھے، ہر طرف جذبہ جہاد تھا اور ہر بچہ بوڑھا جوان سڑکوں پہ تھا۔ آپ میں سے شاید کسی نے یہ منظر دیکھا ہے یا نہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں یہ منظر۔
پھر اس کے خلاف ایک سازش بھی کی گئی کہ ابھی مرکزی جلوس تو نکل رہا تھا تو کچھ بینکوں کو کچھ لوگوں نے لٹوا کے اس کو پھر اس انداز سے شو کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو جی یہ تو ایک دہشت گردی ہے، یہ کوئی احتجاج تھوڑا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں یہ شرارتیں کہاں سے ہوتی ہیں۔ کسی تحریک کو دبانے کے لیے، منفی اس کا لوگوں کے اندر ایک تاثر قائم کرنے کے لیے اس قسم کی شرارتیں عام طور پہ کروائی جاتی ہیں۔ مگر اس وقت یہ تھا صورتحال کہ پوری قوم جذبات میں تھی۔ اس سے پہلے ایک منظر ہم نے دیکھا تھا کہ بابری مسجد جب شہید کی گئی، لاہور کی کوئی گلی کوچہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں سر ہی سر نہ ہو۔ ہر طرف ایک ہی نعرے تھے کہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ مگر ایمان سے بتائیں، اب خاکے جو چھپے من حیث المسلم، صرف خدا کے لیے کسی پارٹی، کسی فرقے اور کسی مسلک کی بات چھوڑ دو، صرف ایک مسلمان ہو کر اور رسول اللہ کا امتی ہو کر سوچ کر اس بات کا ذرا جواب دینا کہ کیا اب بھی کوئی ایسا رد عمل ہمیں دکھائی دیا؟ ہم تو گھروں میں اسی طرح سو رہے ہیں، اسی طرح ہنس رہے ہیں، اسی طرح کھا پی رہے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ بات ناگوار ہو تو میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ نبی کے خلاف ایسی بکواسات سن کر بھی جو بے غیرتی کا اظہار کرتا رہے۔ اب ہوا کیا کہ مسئلہ جب بھی حضور کی عزت و عظمت کا اٹھتا ہے تو میدان میں آنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، مگر بازی لے جانے والا وہ صرف ترکھانہ کا کر علم دینی آتا ہے۔ باتیں کرنے والے، تقریریں کرنے والے مجھ جیسے بڑے ہوتے ہیں، مگر حضور کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور چھوٹے سے بچے کو گھر میں چھوڑ کر، نئی نئی شادی ہوئی اور پہلا بچہ چھوڑ کر عملی قدم اٹھانے والا ممتاز قاضی بھی نہیں ہوتا ہے۔ فیصل خالد خان کی عظمت کو سلام، اس کے ماں باپ کی پرورش پر ہزار بار سلام۔ یہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اپنی عزت کے دفاع کے لیے قبول کر لیتے اور پسند کر لیتے، مگر پوری امت کے اندر ذرا توجہ دے کہ کیا ایک فیصل خالد جو رسول کا امتی ہے، کیا ہم سارے کیا امتی رہے بھی ہیں یا نہیں رہے؟ یہ فیصل کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب ساری دنیا سو جائے نا، بستر پہ لیٹا ہو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ تصور کرنا کہ جس انداز کا میرا کردار ہے اس موقع پر رد عمل ہے، کیا میں حضور کا امتی ہوں بھی یا نہیں ہوں؟ ارے حضور کی امتیوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے شرف زوجیت نصیب تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا باپ اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھا۔ بدر کے میدان، احد کے میدان میں اسلام کے خلاف جو سب سے زیادہ جس محاذ گرم کرنے والا تھا وہ تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان۔ ہاں، بعد میں حضور نے سینے سے لگا کے اس کو بھی اسلام اور صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ اب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پچھلے معاملات ان کے اب نیگیٹو انداز میں ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابو سفیان اس وقت حضرت بھی نہیں تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے، مشرک تھے۔ وہ ملنے کے لیے صرف بیٹی ہونے کے ناطے ملنے کے لیے کہیں آئے۔ اچھا، جب ام حبیبہ حضور کا بستر اس طرح پڑا ہوا تھا، ملنے کے لیے جب آئے نا تو آتے ہی سلام دعا پیار کے بعد نا اس بستر پہ بیٹھنے لگے۔ اب ذرا منظر نگاہوں کے سامنے رکھے، ہم بھی حضور کے غلامی کے دعوے دار۔ وہ باپ بستر پہ بیٹھنے لگے، باپ بستر پہ، یہ توجہ رکھنا، باپ بستر پہ بیٹھنے لگے۔ سیدہ ام حبیبہ جلدی سے آگے بڑھی اور بستر کو نیچے سے کھینچ کے اکٹھا کر دیا۔ باپ غصہ سے بولا کہ ام حبیبہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تیرا باپ ہوں اور میرے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ ام حبیبہ بول اٹھی کہ میرا شکر آپ میرے باپ ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت
بستر پر بیٹھنے کی اجازت؟ ارے کہاں وہ ایمان کہ ایک مشرک اور ناپاک باپ ہونے کے باوجود رسول اللہ کے بستر کی عزت کو پرتاؤ پہ نہیں لگایا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اور ایک ہم کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے آقا کی عظمت کے خلاف، مگر ہم سوئے ہوئے ہیں، تو ذرا ہمیں تنہائی میں سوال کرنا ہوگا کہ ہم امتی رہے بھی ہیں یا بھی نہیں ہیں۔ کیا وہ وقت تھا؟ مولا کہنا سیدنا علی شیر خدا صلح حدیبیہ کا موقع ہے، معاہدہ لکھنے لگے نا تو لکھ دیا کہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور کفار مکہ مشرکین مکہ کے درمیان ہے، قریش مکہ کے درمیان ہے۔ جب یہ جملہ لکھا تو جو ان کا سرپنچ تھا نا، اس نے فوری طور پر ایک اعتراض کر دیا، اس نے کہا محمد آپ سے ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے، ہم آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، سارا کچھ، جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کا نبی آپ کو ہم نہیں مانتے، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ معاہدہ کے ٹائٹل میں یہ پھر محمد الرسول اللہ کیوں لکھا گیا؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہنے لگے یہاں پہ لکھا جانا چاہیے تھا محمد بن عبداللہ۔ اچھا ایمان سے بتائیں محمد بن عبداللہ کیا یہ غلط تھا؟ کیا آپ سیدنا عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اب محمد الرسول اللہ کی بجائے رسول اللہ کو مٹا کے بن عبداللہ لکھا جائے، ان کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی یہ مٹا دو، آپ نے فرمایا نہیں مٹاؤں گا۔ اب اگلا جملہ سنیں یار، ہم اپنا پھر ایمان بھی ذرا تھرمامیٹر لگا کے چیک کریں۔ حضور خود بولے، سرور کائنات خود بولے، آپ نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا کے بن عبداللہ لکھ دے۔ بڑی قابل توجہ بات یارو، اپنے ایمان کو کبھی کبھی ہم ان واقعات کو پڑھ کے سن کے چیک بھی کیا کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کہا کہ مٹا دو، اب حکم کس نے دیا؟ حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ بولیے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کیا حضرت علی نے رسول اللہ مٹا دیا؟ پیارے علی جب اللہ کے رسول فرما رہے کہ یہ مٹا کے بن عبداللہ لکھ دے، آپ مٹاتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہاتھ کٹوا لوں گا مگر محمد کے ساتھ رسول اللہ جو لکھا ہے اس عزت پر کمپرومائز نہیں ہونے۔ علی آپ کو حضور نے جب خود کہہ دیا، فرمایا حضور کہہ دیں، حضور امن پسند ہیں، حضور کی رحمت والی بات ہے، اپنے لیے سب کچھ حضور کر سکتے ہیں، حضور کا کہنا اپنی جگہ پہ، مگر میرا غیرت عشق و محبت اپنی جگہ پہ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، آپ خود مٹانا چاہیں تو مٹا لیں، میں رسول اللہ کی عزت کا پہرا دینے والا ہوں، اس لیے رسول اللہ مٹانا میرا کام نہیں ہے، رسول اللہ کے نعرے لگانا میرا کام ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان معاملات کو چیک کرنا تو پھر شاید سمجھ آ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لوگوں یہ جو احتجاجی جلوس ہوتے ہیں ایسے مواقع پہ جو کہ نہ کسی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں نہ کسی اور، یہ تو اپنے ہر ایک کی ایمانی غیرت کا اظہار ہوتا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پہ ان کو ایک پیغام اتنا تو جائے نا کہ یار پاکستان کے اندر کچھ غیرت مند لوگ زندہ ہیں، مگر ہمارے ہاں ایسی صورتحال بھی پیدا نہیں ہو پاتی۔ اللہ کرے ہمیں حضور کے عشق اور محبت میں جینا اور مرنا نصیب ہو جائے۔